اس آیت میں لفظ سیام یہ صوم کی جمع ہے، سیام۔ روزے کی تعریف فقہا یہ کرتے ہیں کہ ایک معین وقت کے اندر، یعنی طلوع فجر سے، سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے زوجین کے جو حقوق ہیں حلال، ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ایک معین وقت کے اندر، ایک ماہ کے اندر رک جانے کا نام روزہ ہے۔ مگر عرفاء بھی اس کی ایک تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بندے صرف معین وقت کے اندر، محدود وقت کے اندر، اور وہ بھی ایک ماہ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، بلکہ سارا سال ہر اس شے سے رک جانے کا نام روزہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا، منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عرفاء، صوفیاء، بزرگ وہ فرماتے ہیں کیا بندہ روزہ رکھے اور اس کا معنی یہ سمجھے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے اور حرام کاری کرتا رہے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اور غیبت کرتا رہے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ جھوٹ بولتا جائے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ دوسروں کے حقوق کھاتا جائے، کیا وہ روزے دار ہوگا؟ غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، یتیماں کے، ان کے حقوق سلب کرے، ان کے حقوق کھائے اور سمجھے کہ میں روزے سے ہوں، کیا وہ روزہ ہوگا؟ اور ناپ تول میں کمی کرے، حرام حلال میں کوئی تمیز نہ ہو۔ اور عرفاء کہتے ہیں روزہ یہ نہیں کہ بندہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے، بلکہ وہ فرماتے ہیں روزہ وہ ہے کہ بندہ سارا سال ہر اس شے سے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جس سے رکنے کا، جس کے منع کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ رکا رہے، وہ روزے دار ہے، سبحان اللہ، وہ روزہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم جھوٹ نہ بولو، اور بندہ اس برائی سے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، تب وہ روزے سے۔ خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم دوسروں کے حق نہ کھاؤ، رشتہ داروں کے حق نہ کھاؤ، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حق نہ کھاؤ، مسکینوں کی دیکھ بھال کرو، انہیں رزق پہنچاؤ۔ کسی یعنی ہر اس برائی سے رک جانے کا نام روزہ ہے جس برائی سے رکنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول